السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ اپنے کریم آقا پر درود و سلام پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم سورۃ الحجر پڑھ رہے تھے اور آج ابتدا ہوگی 26 آیت مبارکہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، کھنکھناتی مٹی سے۔ اس خشک شدہ کیچڑ کو کہتے ہیں جسے انگلی سے اگر ٹکرایا جائے تو وہ بجنے لگے، من حمئن، جو پہلے سیاہ گارا تھی، یعنی جو کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے رنگت چینج کر گئی ہو، سیاہ ہو گئی ہو، گیلی مٹی جیسے ہوتی ہے نا۔ مسنون، بدبودار بھی اس کا معنی ہے، اور قالب میں ڈھلا ہوا، یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مٹی کے بہت ساری مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ پانی میں بھگونے سے پہلے کو تراب کہتے ہیں، مٹی جو ہوتی ہے بھیگ جائے تو تین، یعنی کیچڑ جیسے بن جاتے اس کو تین کہتے ہیں، اور جب کافی عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے چینج ہو جائے اس کا کلر تو اسے ہمائن کہتے ہیں، اور جب اس میں بو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت میں ڈھالا جائے، اس کو شیپ دی جائے تو اسے مسنون کہتے ہیں، اور پھر جب خشک ہو جائے تو صلصال کہتے ہیں، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو اسے فخار کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے یہ جو ڈارون کے نظریے وغیرہ یہ ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت میں پڑھیں گے، لیکن قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ رب نے بنایا ہے نا، خالق وہ ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی یا بجتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی اس سے پیدا کیا، والجان، اور جو جان ہیں، جن ہیں، جنوں کی جمع، اور جنوں کو بھی خلقناہ، ہم نے پیدا فرمایا اس سے، یعنی جنوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی انسان سے پہلے، جان کو بھی ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے، من نار السموم، ایسی آگ جس میں دھواں نہیں۔ نار السموم کہتے ہیں ایسی آگ جس میں دھواں نہ اٹھے، یعنی سخت تیز گرم ہو اور جس سے دھواں نہ اٹھے اسے کہتے ہیں نار السموم۔ اور ہم نے جان کو اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا پیدا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، اس میں فاعل ہے نا، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشر کو، انسان کو، من صلصال، صلصال کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، من حمئ مسنون، یہ دونوں ورڈ پڑھ چکے ہیں جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی۔ اور رب کریم اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا میں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ دیکھیں نا کتنی مزے کی بات، وہ حدیث طیبہ یاد آئی کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کے نبی کے نور کو بنایا گیا، پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ، اور تو اور تو کا معنی ہوتا ہے میں، اور ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے بشر کی طرف، تو جب میں اسے درست فرما دوں، سویتو یعنی برابر کر دوں، پورا پورا بنا دوں، درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، نفخ یہ بھی آپ جانتے ہیں نا، پھونکنے کو کہتے ہیں، اور پھونک دوں میں اس میں من روحی، اپنی طرف سے خاص روح، فقعوا، وقع یقع، وقوع کہتے ہیں واقع ہونا یا گر پڑنا، لہو اس کے سامنے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یہ ساری حالت بھی بتا دی۔ تو اللہ نے فرمایا تو جب میں اسے درست فرما دوں اور اس میں خاص روح اپنی طرف سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، یعنی سجدہ کرنا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس سارے کے سارے فرشتے وہ سجدے میں گر گئے یا سر بسجود ہو گئے۔ اب رہ گیا ابلیس، وہ جو ان کا ساتھی تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کیوں؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا، اس نے یہ حکم نہیں مانا۔ اس کی ہلاکت کی پھر کیا وجہ ہوئی وہ ہم وضاحت میں جانیں گے۔ این یکون مع الساجدین،
کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. اس نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا. تکبر کے سبب بھی اور بھی بہت سارے اسباب تھے. قال اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما کیا لکا، کیا وجہ ہے، ما لکا تجھے کیا ہوا ہے، اللہ تکون مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے یا سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا. قالا وہ کہنے لگا لم اکل لاسجدا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں لبشر اس بشر کو. اب اس نے تکبر کیا، بتایا خلقتا تو نے پیدا کیا ہو اس سے یعنی اس بشر کو تو نے پیدا کیا من صلصال بجنے والی مٹی سے من حمأ مسنون جو بدبودار سیاہ گارا اس سے پیدا کیا. اب اس نے اپنی فضیلت بتائی. وہ گستاخ کہنے لگا میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جس سے تو نے بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی پیدا کیا. کالا اللہ نے حکم دیا فخرج نکل جا منہا یہاں سے فإنک رجیم بلا شبہ تو مردود ہے. تو ہوتے نا رجم کرنا، پتھر مارنا. رجیم کیا ہے؟ رحمت سے دور، مردود، رد کیا ہوا آپ سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بلا شبہ تجھ پر لعنتا الی یوم الدین روز جزا تک لعنت. اب اتنی بڑی بات، حکم جو نہیں مانا، بد نصیب، پچھتایا وہ نہیں تھا، وہ اکڑ گیا نا. اور بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک. قالا کہنا لگا ربی میرے رب فانذرنی پھر مہلت دے مجھے، یہ اس کی اکڑ تھی، الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن سارے مردے اٹھائے جائیں گے. باتھا یبعث کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. اب اس نے کیا کہا کہ تو مجھے مہلت دے. کب تک؟ جب تک کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ کر لیتے ہیں، ان مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. کہنے لگا اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال اللہ نے فرمایا فإنک بے شک تو من المنظرین مہلت دیے ہوئے میں سے ہو گیا، یعنی اب تجھے مہلت مل گئی، جو مرضی تو کر. الی یوم الوقت المعلوم لیکن یہ نہیں کہ انلمیٹڈ ٹائم، نہیں کہا کہ اس وقت تک جب ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، یعنی وقت مقرر، یعنی قیامت کے دن تک جو کر. قالا وہ بولا رب اے رب بما اس وجہ سے کہ اغویتا تو نے بھٹکا دیا. اب بھٹکا خود تھا، متھے لگا دیا. کیسے؟ تو نے گمراہ کیا نی مجھے. لأزینن میں ضرور خوشنما بنا دوں گا لہم فی الارض ان کے لیے زمین میں، یعنی اٹریکشن بنا دوں گا. ورغلائے گا نا قیامت تک، وہ مزین کیا ہوا ہے، کبھی ذہن میں کچھ ڈالتا ہے کبھی کچھ ڈالتا ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا سب کو. یہ وہ کہہ رہے اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں برے کاموں کو ان کے لیے زمین میں خوشنما یا مزین کر دوں گا اور میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا. الا پھر ایک بات بتائی، الا سوائے یہ شیطان کو پتہ ہے بھٹکیں گے وہی جو اس کی بات مانیں گے، یہ بھی ہم وضاحت میں جانیں گے. الا عبادک سوائے تیرے بندوں کے منہم المخلصین جنہیں چن لیا گیا ہے، یعنی ان میں سے جنہیں چن لیا گیا ہے، خاص جو لوگ ہیں وہ ان کو نہیں شیطان کا بس چلتا. فرمایا کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے. قالا اللہ نے فرمایا ھذا صراط یہ رستہ ہے میرا سیدھا سیدھا، علیہ میری طرف آتا ہے، مستقیم سیدھا. اللہ نے فرمایا یہ سیدھا رستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. اب سیدھا جو بندہ جاتا ہے وہ تو ٹھیک رہتا ہے، باقی جو بھٹکتا رہتا ہے تو خود بھی خوار ہوتا ہے اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرتا ہے. تو سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا. ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں نا، اللہ نے بڑے مان سے کہا تھا لیس لک علیہم سلطان. سلطان کہتے ہیں بس چلنا. سلطان کا معنی گواہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ معنی ہے کہ بس چلنا، قدرت یا زور کے معنوں میں ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا. الا من اتبعک من الغاوین مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے ہیں، غاوین میں سے ہیں. پیچھے اغویتنی یہ سارے سیم ہی ورڈ ہے نا، خالی صیغوں کا فرق ہے. غاوین گمراہوں میں سے ہیں. وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم لموعدہم وعدہ کی جگہ ان کے لیے، اجمعین سب کے جو ہے نا
جو گمراہ ہو جائیں گے، جو تیری بات مانیں گے، ان کے لیے بے شک جہنم وعدہ کی جگہ ہے، ان سب کے لیے لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، کس کے؟ جہنم کے، لکل باب، ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، جز جیسے کہتے ہیں یہ پورا قرآن کریم ہے، یہ جز اما جز فلانا، حصہ ایک پارٹ، مقسوم مقسوم کیا ہے؟ مخصوص یا بٹا ہوا یا تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، سیپریٹ کر، جیسے 30 ہیں پارے، یہ سیپریٹ کر کے یعنی ایک ایک پیارا کر دیا گیا، ورنہ ہے تو پورا قرآن کریم نا۔ فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک خاص حصہ ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں، یہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اب تو دیکھیں قد و قامت میں انسان کو کائنات کی دوسری چیزوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن خالق کائنات نے بتایا کہ اس گرد و پیش اور بلند اور پست میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی پیکرے خاکی کے لیے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ یہ رب بتا رہے ہیں۔ اب خیال آتا ہے دل میں کہ حضرت انسان کو اتنی اہمیت کیوں بخشی گئی؟ آخر اس میں کون سا ایسا جوہر ہے کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، بحر، بر، بادل، ہوائیں، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز سب اس کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے انسان کی حقیقت کو، کہ جس کے باعث اسے یہ بلند مقام حاصل ہوا، لیکن اس سے یعنی اس کو سمجھنے سے پہلے اس کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ قرآن کریم رب کریم کا کلام ہے، یہ حق اور صداقت کا نڈر ترجمان ہے۔ اس سے اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے کسی فلسفی، کسی سائنسدان، کسی قدیم جدید سائنسدان کی تاکید کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کریم اس بات کا محتاج ہے کہ ان کی تحقیقات اور جستجو کے نتائج اس کے بیان سے ہم آہنگ ہوں، تاکہ ہم سنیں کہ فلاں سائنسدان کی تحقیق قرآن کے کسی بیان کے خلاف ہے تو ہم قرآن پاک کو اس کے موافق کرنے کے جنون میں اس کی آیات کو، قرآن کریم کی آیات کو زبردستی وہ معنی پہنانا شروع کر دیں جن کو قبول کرنے کے لیے قرآن کریم تیار نہیں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن پر بڑا احسان کر دیا۔ ایسا انتہائی نادانی والی بات ہے، اور یہ حرکت بھی بڑی بھونڈی ہے۔ قرآن کریم یاد رکھیے قائد ہے، یہ پیچھے چلنے والا نہیں، یہ آگے آگے چلنے والا، یہ رہنما ہے، مقلد نہیں۔ اب انسان کی پیدائش کے دیکھیں نظریہ ڈارون نے پیش کیا تھا، پہلے بندر تھا، اب یہ ترقی یافتہ، یہ والی کیسے عجیب و غریب باتیں۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے بڑے تخمینے لگائے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی کڑیاں جوڑی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کل بھی ایسے تھے، ایسے پیدا کیے۔ یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے، یہ مٹی ہوگی وہ، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس کے اوپر خلافت کا تاج رکھا گیا، اور سجدوں کو وہ اتنی بڑی شان بخشی گئی۔ تو قرآن کریم کے جو نظریہ ہے نا، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ بجا، لیکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ مٹی شیٹی سارا کچھ ہو، کیا ہم ایسے انسان بنا سکتے؟ نہیں۔ بہرحال آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی جن کے پیچھے ہم لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری ویسے ہے بڑی نادانی کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہہ دیا، یقین مانیے وہ انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کی بات مانیں گے اور قرآن کریم کے فیصلے کو کہیں گے کہ ہاں یہی فیصلہ حق ہے۔ ہمارے پاس سے ایک ڈاکٹر آتے تھے، ان کا نام تھا ابراہم، کہتے تھے کہ اتنا آپ لوگ نہیں پڑھتے ہو جتنا ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو ہم تحقیق کرتے ہیں تو ایز اٹ از ہی پاتے ہیں۔ تو ہم تو آنکھیں بند کر کے خالی لیٹے ہوئے ہیں نا، تاکہ ہمارے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو کسی کے بنائے ہوئے نوٹس لے لیے جی، کوئی زیادہ سے زیادہ زور لگایا کسی مسئلے کا حل جان لیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تھیں، ہم اسی لیے تو پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ ابھی جب فلسطین کا معاملہ آیا تو چیزوں کو دیکھا گیا کہ یہ کس نے بنائی، یہ کس نے بتائی، تو بتائیں کہ اس میں مسلمانوں کا نام کہاں تھا؟ ہم تو خالی ہو یوٹیوب پہ چڑھ گئے، ٹک ٹاکر ہو گئے، سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر دے، مرد عورتیں بن گئے، عورتیں مرد بن گئے، عجیب و غریب سٹائل لے کے گلے میں زنجیریں مردوں کی چڑھی گئیں، اور پہلے جو نام کے مرد تھے اب چلو دور سے نظر تو آتے تھے کہ یہ مرد ہے، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ تو ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ ویری سون۔ جب مسلمانوں کی آنکھیں کھلی تھی نا تو مسلمان دنیا پہ چھا گئے تھے اور پوری دنیا میں امن تھا،
ابھی بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا؟ اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اتنی بڑی شان بخشی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، یہی کہا نا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو۔ اب سجدے کے بارے میں بتاؤں کہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ ہی کو کیا جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں پہ جائز تھا، بعد میں رسول اللہ کی امت پر منع کر دیا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ رسول اللہ کی امت کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتی، لیکن اعلیٰ حضرت اور بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں وہ تو سجدہ تعظیمی کے بھی حق میں نہیں ہیں۔ ان کے بکس آپ پڑھ کے دیکھیے، وہ اللہ کا اذن تھا اور اللہ نے کہا کیسے کرو۔ وہ جیسے ہوتے ہیں نا سجدہ تحیہ والا، وہ جیسے قرآن کریم میں ہم سورہ یوسف کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب اتنی بڑی ہستی، اور وہاں بھی ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں امت میں، ان کی شریعت میں یہ منع نہیں تھا، لیکن بہرحال سجدہ تعظیمی بھی جو ہے اس کو بھی بہت سارے لوگ تو بھی زور لگا رہے ہیں نا سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہیں۔ جیسے اسلام کی کچھ ہوتی ہیں نا کہ ابھی بھی تھوڑا سر نیچے کر لیا جاتا، پوری باڈی نہیں کی جاتی کچھ ممالک کے اندر، تو اس طرح کچھ ہوتا ہوگا۔ بہرحال سجدہ تعظیمی بھی رسول اللہ کی امت کسی کو نہیں کر سکتی۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ نبی کی محبت ازل سے امتحان ہے، جو اس میں پاس ہو گیا، جیسے فرشتے پاس ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ جن، وہ شیطانوں، کیا اس کا نام، ابلیس، وہ اکڑ گیا تو کیا ہوا، تباہ ہو گیا، اور پھر بھی مانی اپنی غلطی نہیں، کہا کہ اللہ تو نے گمراہ کیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، غلطی خود کرتے ہیں، متھے دوسرے کے لگا دیتے ہیں۔ اب شیطان نے سجدہ جو نہیں کیا، اس کے ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن گناہ تو بہت ساری اقسام بن گئی۔ ان میں سے 3 اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، پھر بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے وہ الگ ہو گیا، اس کا راستہ ہی جدا ہو گیا، اور نمبر 3 حضرت آدم سے خود کو اس نے افضل کہا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس سبب سے وہ، اب دیکھیں، وہ جو عبادت اس کی بے حساب برسوں پہ محیط ہے، اس کی عبادت، ریاضات، فرشتوں کا استاد بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب استاد ہونے کی عظمت بھی گئی، اور بارگاہ الہی سے مردود ہو کے نکالا جاتا ہے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک کے لیے وہ دھتکارا ہوا ہے، اور کہیں غلطی ہو جائے اہل ایمان تو توبہ کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ غلطی کر کے ایک تو مانتے نہیں اور پھر دوسرے کے متھے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری دیکھیں شیطان کا انجام دیکھ لیں، اس کا انجام دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور بہت سارے غلط کاموں سے بچا جائے گا۔ اور پھر اس میں بہت بڑی بات کہ اس نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، تو کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ اگر آپ کے اوپر شیطان کا وار چلتا ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے آپ کو خاص لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو واضح بتا دیا گیا، کیونکہ شیطان کی جو بات مانتے ہیں نا وہ سن لیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری مان لی، اب جاؤ جہنم کے اندر۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا کیسا ایسا، اور شیطان کا بس بھی یاد رکھیں نہیں چلتا، اس پہ ہی چلتا ہے جو پھر اس کی بات مان بھی لیتے ہیں۔ جب نہیں مانیں گے، لگاتار نہیں مانیں گے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ کیا کہے گا کہ میں نے تو خالی رستہ بتایا تھا، میں نے تو خالی وسوسہ ڈالا تھا، بات تو تم لوگوں نے مانی نا، زبردستی اور جبر تو میں نے نہیں کیا نا، تم لوگوں نے مانی، لبیک تو تم لوگوں نے کی، لبیک نہ کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم لوگ آج جنت میں جاتے۔ اب میری مانی ہے، اللہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے تو پہلے دن ہی بتا دیا نا کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اللہ کی ہمیں ماننی چاہیے، اللہ نے بتا دیا تو ہمیں اس کے رستے پہ نہیں بلکہ اللہ کے رستے پہ چلنا چاہیے۔ نہیں مانیں گے تو پھر جہنم ریڈی، ایک نہیں ہے، جہنم کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، ہم ان کے بھی نام جان لیتے ہیں۔ جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ، اور ہر ایک میں عذاب الگ الگ، لیکن ہے تو عذاب نا۔
آگ کسی میں تھوڑی ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، اس کی وضاحت میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، لیکن ہے تو سزا ہی نا، ہے تو سزا ہی۔ آج بچنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور نفختوں پہ بہت سارے لوگ اڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک فضیلت ہے بہت بڑی، جیسے کعبۃ اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، شرف کے لیے نا، عزت افزائی کے لیے، اور قرآن کریم میں اس اونٹنی کو بھی ناقۃ اللہ کہا گیا، پھر شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے، بس ہمیں خالی آنکھ کھولنی ہے، آنکھ کھل گئی تو بس کامیابی ہے۔ اب شیطان نے کیا کہا تھا کہ جو تیرے بندے ہیں ان پر میرا اختیار نہیں چلتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، شیطان نے کہا اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اب معافی کا دروازہ کھلا ہے، آج ہم توبہ کر لیتے ہیں، کیوں سارے مل کے کر لیں؟ انشاءاللہ بولیے، اور پھر اس کے بعد جو شیطانی کام ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی انشاءاللہ بولیں، تو پھر انشاءاللہ اگلا جو آ رہا ہے وہ جنتیوں کے بارے میں، پھر جنت میں ہمارا گھر ہوگا۔ مانا کہ بہت بڑے گناہوں کے باوجود بھی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ہی انشاءاللہ جائیں گے، لیکن جل کے جانے سے بہتر نہیں کہ ڈائریکٹ جایا جائے۔ اپنی طرف سے تو کوشش کریں، ورنہ اللہ اپنے فضل سے ہی بخشے گا۔ ہمارے اتنی زیادہ نیکیاں ہی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نیکیوں کے سبب جاتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی اپنی شان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ پھر اعزاز کرتے کہ یہ تمہاری نیکیوں کا یہ ریوارڈ ہے، ایک کرو گے تو یہ اتنا ملے گا، ایک کرو گے تو اتنا ملے گا۔ یہ تو اللہ کی محبت تو دیکھے نا۔ کریم رب ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔